أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا ربي زدني علما آمين يا رب العالمين. جی تو کل ہم نے اعراب کو ڈسکس کیا تھا، اعرابی حالتیں، اور ایز پر پرومس میں چاہ رہی ہوں کہ ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیں. ٹھیک ہے، بس تھوڑا سا ہلکا سا ریوائز کر کے پھر گزریں گے. لوگ تو خیر کافی کم ہے، لیکن اینی ہاؤ آپ میں سے جو ہیں پریزنٹ ہیں ان میں سے کسی کو کنفیوژن ہے؟ میرے پاس آواز نہیں آ رہی. ام عبداللہ، تو آپ کا مائک ہی آن نہیں ہے تو آواز کہاں سے آئے گی آپ کو؟ اب ان کو کیسے ان کو کو پتہ نہیں. اوکے اینی ہاؤ چلیں الحمدللہ. جی ام عبداللہ ہو گیا آپ کا، اب آپ کو آواز آ رہی ہوگی انشاءاللہ. جی الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. وہی ہے کہ آپ یہاں قطر میں ہی ہیں؟ جی الحمدللہ. اوکے ٹھیک ہے. تو ایز پر پرومس ہم تھوڑا سا اس کو ہلکا سا ریوائز کر کے، جی کل میں نے کہا تھا کہ آپ لوگ خود ریوائز کرنے کی کوشش کیجئے گا، اور اگر کچھ کوسچنز ہوئے تو ہم پہلے 5-10 منٹ میں ان کو ڈسکس کر لیں گے. تو کسی کے پاس کوئی کوسچن ہے، کوئی پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میرا جی تھوڑا سے ریمائنڈ کریں گے، میں کل کلاس اٹینڈ نہیں کر سکی، میرے پاس نیٹ نہیں تھا تھوڑا سا. کل کا جی تھوڑا سا. تو آپ جو ہے وہ ڈراپ باکس سے ریکارڈنگ سنتی ہیں؟ ریکارڈنگ ڈال دیتے ہیں نا وہاں پہ کہ اگر کسی کی کلاس مس ہو جائے. آپ کو پتہ ہے ڈراپ باکس کے بارے میں؟ جی جی مگر میرے پاس آن نہیں ہوتا باجی. وہ آپ نے انسٹال کیا اپنے پاس؟ ڈاؤن لوڈ کرتی ہے؟ ڈاؤن لوڈ کیا ہوا آپ نے؟ کوشش کی تھی، نہیں ہوا میرے سے. اچھا وہ ویڈیو بھی بنا کے بھیجی ہوئی ہے نا ایک، کہ کس طرح سے اس کو یوز کرنا ہے، وہ دیکھی ہے آپ نے ویڈیو؟ نہیں. وہ ویڈیو بھی ہے، چلے میں ویڈیو دوبارہ شیئر کرتی ہوں گروپ میں. ٹھیک ہے، ویڈیو کو جزاک اللہ. دیکھیں، اس میں ویڈیو بنا کے پورا بتایا تھا کہ کیسے کیسے سٹیپس ہیں، آپ نے کیسے اس کو یوز کرنا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. وہی آ کی چلے انشاءاللہ. کل کا ہم آپ لیپ ٹاپ میں، ام عبداللہ آپ لیپ ٹاپ میں کرنا چاہ رہی ہیں یا موبائل میں؟ موبائل میں ہوں باجی میں. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تو وہ موبائل کا ہی بنا ہوا تھا کہ موبائل میں کیسے کرنا ہے. وہ ویڈیو میں انشاءاللہ دوبارہ شیئر کرتی ہوں. ٹھیک ہے، آج پھر آپ کو شاید ہیلپ ملے اس سے. جی انشاءاللہ. اچھا کل ہم نے اعراب کو ڈسکس کیا تھا، اعرابی حالتیں. اعراب اردو میں تو ہم، مجھے لگتا ہے آپ انڈیا سے ہیں، پتہ نہیں آپ نے اردو کا کتنا گرامر کیا ہوا ہے. جی باجی میرے کو آتا ہے یہ الحمدللہ. میں جامعۃ البنات میں پڑھتی تھی الحمدللہ. اچھا عالمی کو پورا چھوڑ کے ہٹ گئی میں، ماشاء کیونکہ میری اللہ. ہاں مجھے جی اندازہ تو ہو رہا تھا آپ کے وہ بات کرنے کے سٹائل سے ہی اور آپ کے مخارج سے ماشاء اللہ. اچھا جی کیونکہ میں شادی ہونے کی وجہ سے میرا ادھورا رہ گیا، ورنہ میں کر لیتی تھی ابھی ہوتا. ٹھیک ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو جو اعراب ہے اردو میں تو ہم صرف زیر زبر پیش کو کہتے ہیں، لیکن عربک میں جو اعرابی حالت ہوتی ہے، حالت کا مطلب ہے کہ وہ اسم جو ہے، اور یہ اسم کے بارے میں ہے صرف. جو اعرابی حالتیں ہم ڈسکس کریں گے یہ صرف اسم کے حالتیں ہوں گی، فعل پہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے ان کا. ٹھیک ہے، جی تو وہ اعرابی حالتیں ہیں کہ وہ جو اسم ہوتا ہے یا تو وہ کام کرنے والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر اس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، یا پھر اس کی کوئی اضافی حالت ہوتی ہے. ابھی جتنا سا آپ کو ریویژن میں سمجھ آ رہا ہے بس اتنا ٹھیک ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. اگر آج بھی کچھ چیزیں رہ جائیں تو پریشان بالکل نہیں ہونا. یہ تو اس پہلے بھی ہوا تھا. جی یہ 2 days پہلے بھی ہوا تھا، کل کا دن چھوڑ کے اس سے پہلے کے دن میں. نہیں کل ہم نے نیا شروع کیا تھا یہ. نہیں میں پرسوں بھی تھوڑا پڑھی تھی یہ اچھا حالت نصب، حالت رفع، حالت جر، یہ سب پڑھے تھے اپن الحمدللہ. اچھا چلیں
اچھا بہرحال تو یہ حالتیں ہیں، یعنی اگر کوئی کام کرنے والا حالت ہے اسم کی تو وہ اس کو حالت رفع کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جس کے اوپر کام ہو رہا ہو وہ آبجیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو مفعول کہتے ہیں اور وہ حالت نصب میں ہوتا ہے. اور تیسرا تھا حالت جر، جو نہ تو فاعل ہوتا ہے نہ مفعول ہوتا ہے، بلکہ ان میں سے کسی کی پہچان کے لیے آتا ہے، کسی کا تعلق بتانے کے لیے آتا ہے، وہ اضافی حالت اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ ہمیشہ حالت جر ہوگی، اضافی حالت. مثال ہم نے اس کی دیکھی تھی کہ زید نے خالد کے بھائی کی مدد کی. اب اس میں زید مدد کرنے والا ہے، وہ حالت رفع میں ہوگا. مدد کس کی ہو رہی ہے؟ بھائی کی، تو وہ حالت نصب میں ہوگا. لیکن خالد کا بھائی ہے نا، وہ تو خالد جو ہے صرف پہچان کے لیے کہ بھائی کی پہچان ہو جائے کہ وہ خالد کا بھائی ہے، تو جو صرف پہچان کے لیے ہے وہ اضافی حالت میں ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ کو میں ایک ہنٹ دوں کہ اس کا ترجمہ کرتے ہوئے نا، یعنی خالد کا بھائی، کا کی کے ضرور آئے گا. ظاہر ہے جب اس کا تعلق اس سے شو ہو رہا ہوتا ہے تو پھر کا کی کے وغیرہ ضرور ترجمے میں آتا ہے. خالد کا بھائی تو اس کا مطلب ہے ان کی اضافت ان میں قائم ہوئی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، یہ اضافت ہے ان میں، یعنی تعلق ان میں قائم ہوا ہوا ہے، ٹھیک ہے. بس ابھی اتنا ہی آپ سمجھیں، ان کی حالتوں کے نام یاد رکھیں. اور دوسری بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ حالتیں جو ہیں ان کو ہم پہچانیں گے کیسے، کہ کوئی اسم جو ہے وہ اس وقت حالت نصب میں ہے یا جر میں ہے یا رفع میں ہے. تو اس کو پہچاننے کے لیے واحد میں اس کی پہچان کچھ اور ہوگی اگر وہ اسم واحد ہے، اور تثنیہ میں کسی اور طرح ہوگی اور جمع میں شاید اور طرح ہو، ٹھیک ہے. اوکے. تو اچھا، اور ایک اور بات کہ جو پہلی حالت ہے وہ حالت رفع ہی سمجھی جائے گی، ٹھیک ہے. تو پہلی حالت جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ تنوین جو ہے پیش یا جو ضمہ ہے وہ اس کی بائی ڈیفالٹ حالت ہوتی ہے اور یہی حالت رفع ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو مسلمون میں جو ڈبل پیش ہے یہ نارمل بھی، اگر کوئی بھی ریزن نہ ہو تو نارمل بھی اس پہ ڈبل پیش ہی آئے گی، ٹھیک ہے، یعنی پیش ہی آئے گی. اور یہی حالت رفع ہوتی ہے. جو ہے زبر یا زیر آنے کی کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے، ٹھیک ہے. انشاءاللہ وہ ہم جیسے جیسے آگے جائیں گے وہ پتہ چلے گا. تو زبر جب آئے گی نا، آپ دیکھیں گے زبر جب آئے گی یا فتحہ جب آئے گا کسی اسم پر، تو اس کی ایک ریزن تو یہی ہوگی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ وہ مفعول ہوگا، اس کے اوپر کام ہو رہا ہوگا، ٹھیک ہے. تو ایک تو ریزن یہ ہوتی ہے زبر آنے کی. اور حالت جر میں ہونے کی یعنی کسرہ ہونے کی یہ ہوگی کہ وہ حالت جر میں ہے، یعنی اس کا کسی کے ساتھ تعلق شو ہو رہا ہے، جو اگر زیر ہے تو نیچے، ٹھیک ہے. بس ابھی آپ اتنا تھوڑا سا ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ ہم روین میں اس کو اور جب ہم جائیں گے آگے تو اور پھر ریوائز کراؤں گے میں آپ کو. اور یہ تو تھا واحد میں، یہ تو تھا سنگولر میں، ٹھیک ہے. اب تثنیہ میں کیسے پہچان ہوگی؟ اس کی مسلمانی جو ہے نا، جو حالت ہے یعنی جو بائی ڈیفالٹ حالت ہے وہ آنی والی حالت ہے. ریممبر، مسلمون ایک مسلمان، مسلمانی دو مسلمان. تو مسلمانی جو ہے یہ اس کی بائی ڈیفالٹ حالت ہے، اوریجنل حالت ہے، اصل میں اس کو ایسے ہی ہم پڑھتے ہیں. تو یہی حالت رفع ہے، یعنی اگر دو مسلمان کام کر رہے ہیں تو ہم مسلمان ہی بولیں گے، مسلمان ہی بولیں گے. لیکن اگر ان دو مسلمانوں کے اوپر کوئی کام ہو رہا ہے تو پھر وہ مسلمین ہی پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ہم کوئی وہ نہیں دیکھ رہے کہ اچھا اس پہ پیش ہے، اس پہ زبر ہے، اس پہ زیر ہے، نہیں، ٹھیک ہے. اب ہم صرف کیا دیکھ رہے ہیں؟ ان کی حالت کی. یہ الف نون کے ساتھ ہے آنی، تو یہ حالت رفع ہے یعنی کام کرنے والی حالت ہے. مسلمینی ہے تو یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. اور حالت جر بھی سیم ہے، تثنیہ میں اور جمع میں یہ سہولت ہے کہ ان کی حالت نصب اور جر سیم ہوتی ہے، ٹھیک ہے. یعنی اگر کام ہو رہا ہے یا اضافی حالت ہے تو وہ سیم ہوتی ہے. جی ثنا، آپ کچھ پوچھنا چاہ السلام رہے علیکم. ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. نہیں میم، کل میں ایکچولی انٹرنیٹ کی وجہ سے کلاس نہیں لے سکی، لیکن میں نے آپ کا سن لیا تھا لیکچر. تو اس میں صرف یہ ہے نا، تثنیہ میں پہچان ہم نے یہ رکھنی ہے کہ الف نون کو ہم نے یا نون میں بدل دینا ہے. بالکل. اور اور الف نون جو ہوگا تثنیہ نا، میں ہاں جی وہ کام جی کرنے والی حالت ہے. اگر مسلمان کام کام کرنے، کریں دو یہ حالت مسلمان، نصب ہے. جی نہیں یہ حالت مسلمان نصب ہی نہیں، یہ حالت رفع، رفع ہے. جی یہ بالکل حالت رفع ہے جی. اور ہم جب یا نون میں کنورٹ کر دیں گے تو پھر اس کا مطلب ہوگا کہ اس پہ کام ہو رہا ہے اور وہ بالکل حالت نصب ہے. اور بالکل. اس میں تثنیہ میں یہ ہوگا کہ یہ تسنیہ ہی ہے. مسلمینی جو ہاں جی جی ہاں یہ تثنیہ ہے. اور اس میں یہ ہوگا کہ جو ہوگی حالت جر وہ بھی بالکل اس کے سیم ہی ہے، سیم ہی ہے. یعنی بالکل حالت نصب اور حالت جر سنگولر میں اور تثنیہ میں ہمیشہ سیم ہی ہوتی ہیں. ایسے بالکل ہی
بالکل بالکل جی بالکل ٹھیک جی سمجھیں آپ. اور اب اگر ہم جمع کی طرف جائیں تو جمع میں حالت رفع کیا ہے؟ جمع میں اوریجنل جمع کیسے بنا ہوتا ہے؟ مسلمون کا مسلمون، ٹھیک ہے، واو نون سے بنا جی ہوتا ہے جی مسلمون. جی لیکن جب ہم نے اس کو جی اگر اس کے اوپر کام حالت ہو رہا ہے تو جی مسلمین، ٹھیک ہے، مینا اس کو ہاں واو کو یا واو میں نون بدل کو دیا. واو جی یا میں تبدیل کر دیں گے اور پھر اس سے پہلے حرف کو کسرہ کر دیں گے. بالکل، کیونکہ یا جو ہے نا جی وہ فتحہ اور ضمہ نہیں لیتا. یا جی جو ہے نا جی وہ مطلب ظاہر ہے اچھا بلکہ ضمہ بالکل نہیں لیتا، اور یا تو یہ فتحہ تو پھر بھی لے لیتا. یہاں پہ فتحہ ہی تھا نا. اب یہاں پہ بھی الف نون کو یا نون میں بدلا اور یہاں پہ واو نون کو یا نون میں بدلا، ٹھیک ہے، یا نون میں لیکن بدلا. دونوں جی ڈفرینٹ ہیں. یہ ہے مسلمین، نون کے اوپر فتحہ ہے، وہاں پہ نون کے نیچے کسرہ ہے، ٹھیک ہے. جی مسلمین، یہ ہم نے دھیان رکھنا ہے. مسلمین تو دو مسلمان، جی مسلمین تو سب مسلمان، سب مسلمان. ٹھیک ہے. میم کے جی نیچے جی کسرہ، نون کے اوپر فتحہ، بس یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی بھی حالت نصب اور جر سیم ہے. اچھا تو یہ تو تھا مذکر کا. مؤنث کا کیا ہوتا ہے کہ مسلمات جمع ہے نا مؤنث کے لیے وہی ہمیں فتحہ ضمہ نظر آ رہا ہے، ڈبل پیش نظر آ رہی ہے، لیکن اس کی حالت نصب اور جر دونوں سیم ہے، لیکن دونوں کے نیچے کسرہ ہے. اس کو ہم واحد کی طرح پہچانیں گے. جیسے واحد میں ہم نے زبر زیر پیش سے پہچانا تھا نا، تو یہاں پہ بھی ہم زبر زیر پیش سے ہی پہچان رہے ہیں، لیکن پیش جو ہے وہ حالت رفع کے لیے اور حالت نصب اور جر دونوں کے لیے، حالت نصب اور جر دونوں کے لیے کسرہ ہے، ٹھیک ہے. بس یہ ذہن میں میم رکھیں. یہ ہم تنوین سے پہچانیں گے نا پھر؟ نہیں صرف تنوین نہیں، پیش کسرہ مطلب صرف پیش ہو پھر بھی ہو سکتی ہے. صرف پیش بھی حالت رفع ہے، صرف کسرہ بھی حالت یعنی ایک سنگل موومنٹ بھی حالت نصب اور جر کو ڈیفائن کرے گی. وہ تو ہے نا کہ اگر اس کو الف لام لگا دیں گی آپ، المسلمات ہی بن جائے گا تو پھر وہ سنگل رہ جائے گا، پھر تو نہیں ڈبل پیش آئے گی نا، ڈبل زبر آئے گی، ڈبل پیش آئے گی، ہے نا. جی جی ہوں ٹھیک ہے ہوں ٹھیک یعنی ہے. زیر زبر پیش ہونا چاہیے بیسیکلی، ضروری نہیں کہ ڈبل پیش ڈبل زیر ڈبل ہو، ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. ہوں جی اچھا کیونکہ پراپر ناؤن اور کامن ناؤن دونوں کو ہی وہ کرنا ہے کر نا ہم لوگوں سکتے کو، ہیں اس نا، لیے. دونوں ہی حالت نصب جر وغیرہ میں ہو سکتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. جی جی ٹھیک ہے. اچھا اور مجھے لگا کہ کل لوگ پھر وہاں پہ زیادہ کنفیوز ہوئے تھے جب ہم اس کو مرکب توصیفی میں پریکٹس کر رہے تھے نا، تو وہاں تھوڑا سا ڈیفیکلٹ لگ رہا تھا. تو میں اب اس کو زیادہ ڈیٹیل میں نہیں لے کے جاؤں گی. اس کے بعد کل ہم نے جو نیا ٹاپک شروع کیا تھا، ہاں ہو سکتا ہے کہ پرسوں ہم نے کیا ہو، وہ صحیح کہہ رہی ہیں آپ، کیونکہ کل ہم نے مرکب توصیفی کو ڈسکس کیا تھا ڈیٹیل میں. تو مرکب کا مطلب ہوتا ہے دو الفاظ کا، دو اسماء کو جب ہم اکٹھا استعمال کرتے ہیں تو اس کو مرکب کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مرکب میں ایک تو ایسا مرکب ہوگا کہ وہ پورا جملہ ہی بن جائے گا. جیسے مثال اس کی میں لے لیتی ہوں کہ لڑکا نیک ہے. دیکھیں ایک پورا جملہ ہے نا، آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ میں لڑکے کے بارے میں بات کر رہی ہوں اور میں اس کی صفت بتا رہی ہوں کہ وہ نیک ہے. لڑکا نیک ہے، ایک پورا جملہ بولا میں نے، ٹھیک ہے. لیکن یہ صرف عربک میں دو الفاظ ہی ہوں گے. اسی طرح نیک لڑکا، اب یہ بھی دو ہی الفاظ ہیں، لیکن نیک لڑکا کیا ہے؟ نیک لڑکے کو، ہے نا. نیک لڑکا مطلب پورا جملہ نہیں بن رہا یہ، ٹھیک ہے. تو جو پورا جملہ نہ بنے وہ مرکب ناقص ہوگا، یعنی اسے کچھ پوری بات نہیں سمجھ آ رہی، کنفیوژن ہے. لیکن جو پوری ایک جملہ ہو جائے، مرکب تام کو ہی جملہ بھی کہتے ہیں، پوری بات سمجھ میں آ جاتی ہے، ٹھیک ہے. فردر آپ کو اور کلیئر ہوگا جب ہم آگے جائیں گے نا، تو پیچھے والی چیزیں اور آپ کو کلیئر ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ لنک بیک کریں گے ہم انشاءاللہ. تو ان جو مرکب ناقص ہیں، جو مطلب کمپلیٹ نہیں ہوتے، اس کی ہم اقسام پڑھ رہے تھے. اس میں سب سے پہلی تھی مرکب توصیفی، صفت اور موصوف. یعنی صفت وہ ہوگی جو ایٹریبیوٹ ہوگی، چاہے وہ اچھائی ہے یا برائی ہے، وہ صفت کہتے ہیں اس کو. اور جس کی اچھائی یا برائی بیان ہو رہی ہوتی ہے وہ موصوف ہوتا ہے. نعت اور منعوت بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن ہماری بک میں صفت موصوف استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم یہی ٹرمز یوز کریں گے. تو اچھا اردو میں صفت پہلے آتی ہے، موصوف بعد میں آتا ہے نا. نیک بندہ، لیکن عربک میں اس کے الٹا ہے، پہلے موصوف آئے گا پھر صفت آئے گی. عبد صالح، ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے نا، یہ چاروں حالتوں میں برابر ہوں گے، یعنی چاروں چیزوں میں. یعنی جنس بھی، اگر وہ صفت مذکر ہے تو
मौसूफ मुज़क्कर है तो सिफत भी मुज़क्कर आएगी, मुज़क्कर मोनस होने में, वाहिद तस्निया जमा होने में, नकिरा मारिफा होने में, या एराबी हालत उनकी क्या हालत रफा नसब जर क्या है उसमें भी ये सिफत और मौसूफ हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है, यानी देखें जैसे अगर यही हम मिसाल लें कि उसवतुन का मतलब है नमूना, पैटर्न, तो ये गोलता की वजह से ये मोनस है, ठीक है, तो फिर इसकी जो हम सिफत लाएंगे ना वो भी हसनतुन होनी चाहिए, हसनुन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बस इस तरह से अगर इस पे तनवीन है इस पे भी तनवीन होगी, इस पे कसरा होगा इस पे भी कसरा होगा, इस पे अलिफ लाम लगा होगा उस पे भी लगेगा। ठीक है, बस इतना ही काफी है। ये हर वर्ड के लिए रूल है? किसके लिए? जैसा पिछले ये हर ये रूल है एक हार्ड एंड ये फास्ट ये के, जो पिछला ये वर्ड होगा। हाँ हाँ, ये मुरक्कबे तौसीफी पढ़े हैं ना, मुरक्कबे तौसीफी का रूल है कि अगर जी सिफत और जी मौसूफ ये बराबर बराबर होंगे। ठीक है, जी, ठीक है। सिफत और मौसूफ ये मुरक्कबे तौसीफी अभी हमने पढ़ा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं मुरक्कबे इशारी पे। इसम इशारा हमने पढ़ लिया हुआ है ना, इसमें इशारा हमने जब हम इसमें मारिफा की एग्जाम पढ़े थे तो उसमें हमने पढ़ा, जाहिर है इशारा जब किसी चीज की तरफ करना हो, ठीक, तो वो हम कुछ अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मसलन ये वो, बस ये दो ही होते हैं उर्दू में तो, है ना, ये पास की चीजों के लिए, वो दूर की चीजों के लिए इशारा करना हो। ठीक है, अच्छा, उसमें मुज़क्कर मुअन्नस का कोई ताल्लुक नहीं होता हमारे पास, अगर कोई मुअन्नस चीज है उसके लिए भी मैं ये बोलूंगी, कोई मुज़क्कर चीज है उसके लिए भी ये बोलूंगी। ठीक है ना, ये किताब, ये मेज, ये कमीज, सारे बीच में मुज़क्कर मुअन्नस मिक्स है लेकिन सबके लिए मैं ये ही बोल रही हूँ। एक चीज है तब भी ये बोल रही हूँ, ज्यादा चीजें हैं तब भी ये बोल रही हूँ, है ना, लेकिन अरेबिक में ऐसा नहीं है। अरेबिक में वो पूरी देखें टेबल है, इसमें इशारा की भी, ये पहले हम कर चुके हैं ना, हाँ कर चुके हैं। तो हाजा मुज़क्कर के लिए है और सिंगल के लिए है। ठीक है, और हाजानी तस्निया के लिए, और हाजईनी जो है ना ये इसका हालत नसब और जर है। लेकिन जो आप देखें कि जो वाहिद वाली टेबल है ना वो एक ही है, यानी हाजा हाजी जालिका तिलका, ये किसी भी हालत में ऐसे ही रहता है, इनको हम मबनी कहते हैं वैसे भी, यानी ये हमेशा ऐसे के ऐसे रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। इस तरह जो जमा वाले हैं ना, हा उलाई और उलाई का, ये भी हमेशा ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, कोई भी हालत हो, हालत नसब जर और रफा, कोई भी हालत हो। ठीक है, अच्छा, तो अब हम ये देखते हैं कि जिस चीज, ये तो इसमें इशारा हो गया ना, हाजा, जिस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। ठीक है, कि उस इलैही का मतलब है की तरफ, मुशारुन इलैही यानी उसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होगा। और हाजा जो है ये इसमें मारिफा है, रिमेम्बर हमने इसको इसमें मारिफा की कैटेगरी में ही पढ़ा था, जब हम पढ़े थे ना कि इसमें मारिफा की कौन कौन सी इकसाम होती हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कि इसमें इशारा भी एक किस्म है, फिर हमने पढ़ा था इसमें ज़मीर भी एक किस्म है। ठीक है, और इसमें मौसूल भी, तो ये चूंकि हाजा इसमें मारिफा है, तो जो भी मैं मुशारुन इलैह लेके आऊंगी ना जिसके लिए, उसको हमेशा मैं मारिफा ही इस्तेमाल करूंगी। राइट, अगर मैंने कहना है ये लड़का, तो हाजा वलदुन नहीं हो सकता, वो गलत हो जाएगा क्योंकि वलदुन नकिरा है, तो मैंने उसको इस खास ही करना है, हाजल वलदु लगाऊंगी। ठीक है, जो मुशारुन उलैह है ना वो भी खास ही हो जाएगा फिर लाजिम, क्योंकि हाजा खास है। और वैसे भी आप सोचे ना कि जब इशारा करते हैं कि ये लड़का, तो किसी खास लड़के की तरफ इशारा हो रहा है ना, वो फिर आम तो नहीं रहेगा, सारे फर्ज करो 10 लड़के हैं लेकिन उसमें से किसी एक की तरफ इशारा करूं तो वो वैसे ही ऑटोमेटिकली खास हो गया। ठीक है, तो हाजल वलदू, हाजा वलदुन रॉन्ग है, हाजल वलदू ये लड़का। ठीक है, इसी तरह अगर मैंने लड़की की बात करनी है तो मैं कहूंगी हाजिहिल बिन्तु, फिर मैं मोन्नस वाला लाऊंगी इसमें इशारा, हाजिही मोन्नस के लिए था, हाजिहिल बिन्तु ये लड़की। ठीक है, और ये भी जिन्स आदद वसत एराबी हालत सब में बराबर होना चाहिए, जैसे सिफत मौसूफ था ना, मैच करना चाहिए उनको, इसी तरह इसमें इशारा को भी मैच करना चाहिए। अगर जो है कोई जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूँ वो मोनस है तो इसमें इशारा भी मोनस लेके आऊंगी, वाहिद है तो वाहिद लेके आऊंगी, जमा है तो जमा लेके आऊंगी, मुजक्कर है तो मुजक्कर लेके आऊंगी। ठीक है, हालत रफा में है तो हालत रफा में लेके आऊंगी, इस तरह से। ठीक।
اچھا اگلا جو ہمارا مرکب ہے وہ مرکب اضافی ہے اور اس پہ تھوڑی سی بات ہو بھی چکی ہے، اس لیے جلدی سے ہم اس کو بھی کر لیں گے اور انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گا. اضافت جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اس کو بہت اچھے سے آپ سمجھیں، بہت زیادہ قرآن میں استعمال ہوتا ہے یہ. اضافت کا مطلب تعلق قائم کرنا، ٹھیک ہے، اضافت کا مطلب تعلق قائم کرنا. تو دو اسموں کا ایسا مرکب جس میں ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اس کو مرکب اضافی کہتے ہیں. اضافت کا مطلب تعلق قائم کرنا. تو جس کا تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف کہتے ہیں اور جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے اسے مضاف الیہ کہتے ہیں. جیسے وہ تھا نا کہ مشار الیہ جس کی طرف اشارہ کیا جائے، مشار الیہ جس کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے مضاف الیہ کہلاتا ہے. ٹرمز اگر تھوڑی مشکل لگ رہی ہے تو اٹس اوکے، بس بات کو سمجھیے آپ. اچھا اور اس کا کیا ہوتا ہے دیکھیں، جیسے کتابن ایک کتاب، کوئی کتاب، رائٹ، اور ولدن کوئی لڑکا، ٹھیک ہے. تو اگر میں نے کہنا ہے کہ لڑکے کی کتاب، ایک کتاب ایک کامن ناؤن ہے، لڑکا ایک کامن ناؤن ہے، لیکن اگر میں نے ان کا تعلق جوڑنا ہے، میں نے کہنا ہے کہ فرض کریں کہ کتاب لڑکے کی ہے نا، تو لڑکے کی کتاب میں نے کہنا ہے تو وہ بنے گا کتاب ولدن، لڑکے کی کتاب. اب لڑکا تو میں نے جو ہے نا اس کو کامن ہی رہنے دیا ہے کہ کوئی بھی کسی بھی لڑکے کی کتاب ہے. فرض کریں ایک کتاب پڑی ہوئی ہے کلاس میں، مجھے نہیں پتا کس کی ہے، کسی بھی لڑکے کی کتاب ہے تو میں کہوں گی کتاب ولدن، کسی لڑکے کی کتاب، رائٹ. تو وہ والدین بھی ہو سکتا ہے اور اس کو میں خاص بھی کر سکتی ہوں کتاب الولدی کہہ کر کہ کسی خاص لڑکے کی کتاب. اس میں ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ فالو کریں چاروں چیزوں میں. جیسے ہم نے پہلے بات کی تھی نا اس میں اشارہ میں کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اور اس میں اشارہ وہ سیم ہونے چاہیے. اگر چیز مونس ہے تو اس میں اشارہ بھی مونس ہوگا، چیز مذکر ہے تو اس میں اشارہ بھی مذکر ہوگا، ہے نا. چیز اس میں نکرہ ہے تو اس طرح سے. ان میں نے جیسے بات کی تھی، اس میں ایسا نہیں ہے، اس میں الگ ہو سکتے ہیں. اس میں جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ولدن، یہ اس میں معرفہ ہے یا نکرہ؟ نکرہ ہے، تنوین لگی ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی لڑکا. لیکن کتاب تو جب خاص کر دیا نا کہ کتاب، تو پھر وہ خاص آٹومیٹک، یہاں پہ میں تنوین نہیں استعمال کر سکتی، میں کتابن نہیں کہہ سکتی. ہاں لیکن یہ دیکھیں یہ کتاب آٹومیٹکلی معرفہ بن گئی ہے. کیوں بن گئی ہے؟ کیونکہ اس کو میں نے جوڑ دیا لڑکے کے ساتھ. یہ اب کوئی بھی کتاب نہیں ہے، یہ لڑکے کی کتاب ہے، کسی لڑکے کی کتاب ہے، تو کتاب اٹ سیلف معرفہ بن چکا ہے. اور یہ ہم نے کیٹیگری پڑھی تھی، جو ہم نے کیٹیگریز پڑھی تھی نا اس میں معرفہ کی، اگر میں آپ کو لے جاؤں فٹافٹ پیچھے اس پیج پہ، جو ہم نے معرفہ کی کیٹیگریز پڑھی تھی اس میں ایک تھا مضاف الی المعرفہ. اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، میں آپ کو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، دیکھیں میں دوبارہ اس میں معرفہ کی اگر آپ کو کیٹیگریز ریوائز کرا دوں. اس میں معرفہ، یہ دیکھیں اس میں معرفہ 7 طرح کے ہوتے ہیں. اس میں معرفہ کی 7 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو اس میں علم تھا، یعنی کسی کا پرسنل نیم معرفہ ہوتا ہے. اس کے بعد جو سارے اس میں ضمائر ہیں نا، ہوا، ہیا، ہما، انتا، انتی، انتما، یہ سارے اس میں معرفہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ جو اس میں اشارہ ہم نے پڑھے تھے ٹیبل پوری، ہاذا، ہاذی، ذالکا، یہ سارے اس میں معرفہ ہوتے ہیں. اس کے بعد اس میں موصول ہم نے پڑھا تھا الذی، اللتی، اللذانی، وہ جو ہے نا ترجمہ میں آتا ہے وہ جو، یہ سارے بھی اس میں معرفہ ہوتے ہیں. یہ 4 جو اقسام ہے نا، پہلی 1 2 3 4، ٹھیک ہے، اس میں علم، اس میں اشارہ، اس میں ضمیر، اس میں موصول، یہ چاروں اٹ سیلف اس میں معرفہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. ان کو بنایا نہیں جاتا، یہ ہوتے ہی اس میں معرفہ ہیں. لیکن اگلی جو 3 کیٹیگریز ہیں نا 7 میں سے، یہ تینوں ایسے ہیں کہ جو پہلے نکرہ ہوتے ہیں لیکن کسی وجہ سے معرفہ بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. آخری 3 کیٹیگریز جو ہے نا، یہ والی 3 کیٹیگریز، ٹھیک ہے. نمبر 5 معرف باللام، نمبر 6 مضاف الی المعرفہ، اور نمبر 7 منادا، رائٹ. یہ 3 کیٹیگریز ایسی ہیں، یہ پہلے نکرہ تھے لیکن اب معرفہ بن گئے ہیں، ٹھیک ہے. وہ کیا تھا کہ اگر تو کوئی کامن ناؤن ہے اس پہ الف لام لگا دیں تو معرفہ بن گیا، ٹھیک ہے. الکتابن سے الکتاب، تو اس کو ہم کہتے ہیں معرف باللام، ٹھیک ہو گیا. اگلی کیٹیگری مضاف الی المعرفہ، جو ابھی میں ڈسکس کر رہی تھی آپ کے ساتھ، ٹھیک ہے. تو میں نے واپس پیچھے اسی لیے لے کے آئی ہوں. اگر کوئی معرفہ اسم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ کسی بھی کامن ناؤن کو جوڑ دیا جائے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے، ٹھیک. جیسے میں نے کہا کہ کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. اب اللہ جو ہے وہ اس میں خاص ہے نا، اس میں معرفہ ہے،
تو اس کے ساتھ کتاب کو جوڑا تو وہ کتاب خاص نہیں عام نہیں رہی, وہ خاص بن گئی ہے. لیکن میں کتاب اللہ نہیں کہہ سکتی نا, وہ خاص بن گئی ہے, کتاب اللہ, تنوین اس کی ہٹ گئی. تو جب بھی جو مضاف ہوتا ہے نا, وہ نہ تو اس پہ الف لام آتا ہے نہ ہی تنوین آتی ہے. تنوین کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ وہ عام تو نہیں ہے جو تنوین آئے. اور الف لام کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ الف لام کی ضرورت ہی نہیں ہے. الف لام تو معرفہ بنانے کے لیے لگاتے تھے نا, تو اب ہم نے اس کو کسی معرفہ اسم کے ساتھ کنیکٹ کر کے معرفہ بنا دیا, تو پھر الف لام کی کیا ضرورت ہے, رائٹ؟ تو یہ کتاب جو ہے نا اب یہاں پہ, یہ آپ کو کتاب کے اوپر الف لام نظر نہیں آ رہا, لیکن پھر بھی یہ معرفہ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا تعلق جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہے. کتاب اللہ, اللہ کی کتاب. تو جب کسی معرفہ کے ساتھ کسی کامن ناؤن کو جوڑ دیا جاتا ہے تو وہ بھی معرفہ بن جاتا ہے. وہاں پہ جو کتاب والا دن ہم کہہ رہے تھے نا, وہ کامن ہی رہتا ہے کہ کسی لڑکے کی کتاب, ٹھیک ہے؟ تو اس لیے میں یہاں پہ آپ کو واپس لے کے آؤں. اس کے بعد جو منادا ہے, یعنی جس کو پکارا جائے, وہ بھی معرفہ ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے؟ ولدن کوئی کامن ناؤن تھا, لیکن کہا یا ولدو, تو تنوین ہٹ گئی کیونکہ اب یہ خاص بن چکا ہے, ٹھیک ہے؟ تو ہم مرکب اضافی دیکھ رہے تھے, ٹھیک ہے؟ اور اس کا یہ مثالیں دیکھتے ہیں ہم, کافی ساری ہیں. اچھا, اس میں ایک پکا سا جو آپ بات یاد رکھ سکتے ہیں نا, وہ یہ ہے کہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے نا, یہ والا جس کے ساتھ جوڑا جاتا ہے, وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوتا ہے. یعنی اس کے نیچے اگر تو وہ سنگولر ہے نا, تو ہمیشہ آپ کو حالت یہ کسرہ نظر آئے گی اس کے نیچے. کتاب اللہ ہی, اللہ کی کتاب. یہ کتاب اللہ نہیں ہو سکتا, کتاب اللہ نہیں ہو سکتا, نیور نیور ایور. یہ جو مضاف الیہ ہے, یہ ہمیشہ اور ہمیشہ حالت جر میں ہی رہتا ہے, ٹھیک ہے؟ حالت جر میں آپ کو ریکال کرا دیتی ہوں. حالت جر کا مطلب ہے کہ اگر وہ سنگولر ہے نا, یعنی اللہ جیسے سنگل ہے, واحد ہے, تو اس کو ہم کسرہ سے پہچانیں گے حالت جر کو. اگر وہ تثنیہ ہے تو یا نون سے پہچانیں گے. اگر وہ جمع ہے تو بھی یا نون سے پہچانیں گے. میں مثال دیتی ہوں. اگر میں نے کہنا ہے کہ کسی ایک مسلمان کی کتاب, تو وہ ہوگا کتاب مسلمن. یا اگر میں نے معرفہ کرنا ہے تو میں کہوں گی کتاب المسلمی, ٹھیک ہے؟ کتاب المسلمی, ایک مسلمان کی کتاب, کسی خاص مسلمان. اگر میں نے کہنا ہے دو مسلمانوں کی کتاب, تو میں کہوں گی کتاب المسلمینی. اب یہ حالت جر ہے. مسلمان ہی ہوتا ہے نا تسنیہ, لیکن وہ حالت رفع ہوتا ہے, وہ نہیں میں یہاں لگاؤں گی. میں کہوں گی کتاب مسلمینی. اور اس طرح جمع میں بھی مسلمون ہوتا ہے جمع, لیکن جمع اس کو حالت رفع ہوتی ہے. اور جمع مسلمونہ کی حالت جر کیا ہوتی ہے؟ مسلمینہ. تو پھر وہ آئے گا کتاب المسلمین, سارے مسلمانوں کی کتاب. ٹھیک ہو گیا؟ بہت ساری مثالیں ڈھیروں دی ہوئی ہیں یہاں پہ. دیکھیں, نبی یون, کوئی نبی, ایک نبی, لیکن السیف, تلوار. تو اگر میں نے کہنا ہے کہ نبی کی تلوار, تو السیف یا تلوار والا نبی, تو نبی یوسیفی, تلوار والا نبی, اس طرح ترجمہ ہو جائے گا اس کا. نارو جہنم, دیکھیں. اچھا, اب یہ اس کو آپ چھوڑ دیں, نارو جہنم کو. ہاں, یہ اصحاب الکافی دیکھ لیتے ہیں. اصحاب ان کا مطلب ساتھی ہے نا, اصحاب صاحب کی جمع ہے, اصحاب ساتھی. اور الکہف کہتے ہیں غار کو. تو اصحاب الکہفی, دیکھیں کسرہ نیچے آ گیا نا, فا کے نیچے کسرہ آ گیا. غار والے ساتھی, غار والے لوگ, ٹھیک ہے؟ صاحب الرسولی, صاحب یعنی ساتھی, سنگل ہے یہ, اور رسول ایک رسول. تو صاحب رسول, رسول کے ساتھی, کسی رسول کے ساتھی, ٹھیک؟ تو آپ غور کریں کہ یہ یعنی کسرہ آ رہا ہے. رب, رب, اور عالم, عالم جہان. تو رب عالمین ہو جائے گا, پھر کسرہ آ جائے گا اس کے نیچے. جب بھی وہ اضافت میں آئے گا نا, تو اس کے نیچے کسرہ آ جائے گا, وہ حالت جر میں ہو جائے گا, واحد کی شکل میں ہوگا. تو ٹھیک ہے. جی, میرا خیال ہے میم واحد کی شکل میں ہوگا تو کسرہ آ جائے گا, اور ہاں جی. تسنیہ اور جمع کی شکل میں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ دیکھیں, تسنیہ کا حالت رفع کیا ہے؟ مسلمان ہی ہے نا, الف نون ہے نا, الف نون, جی. وہ حالت رفع ہے, ٹھیک ہے؟
لیکن حالت جر جو ہے نا وہ مسلمینی ہے. ابھی ابھی میں ریوائز کرا کے آئی تھی, مسلمینی ہے نا. ہاں تو پھر اس طرح آئے گا کتاب مسلمینی, 2 مسلمانوں کی کتاب, کیونکہ مضاف الیہ جو ہے نا وہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا. تو تسنیہ کی حالت جر کیا ہے؟ یا نون والی. ٹھیک ہے, الف نون والی نہیں ہے, یا نون والی ہے. تو کتاب مسلمینی, 2 مسلمانوں کی کتاب, ایسے ہوگا پھر. ٹھیک ہے. اسی طرح جمع میں بھی نارمل جو جمع ہے وہ واو نون کے ساتھ ہوتا ہے نا, مسلمون. لیکن اگر وہ مضاف الیہ بن کے آئے گا تو ہوگا کتابو مسلمین. جمع کیا ہوتا ہے؟ مسلمین. تو یہ حالت جر ہے, سارے مسلمانوں کی کتاب. جی ٹھیک ہے جی. اور کسی کو کوئی سوال ہے ابھی تک جو ہم نے پڑھا اس میں سے؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ یہ مرکب کہ آپ نے 2 بتایا نا, تام اور ناقص. جی ہے نا, تو یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں ہم لوگ ناقص کا بالکل, یہ ناقص کا پڑھ رہے ہیں, کیونکہ ناقص کا مطلب ہے کہ وہ پورے جملہ نہیں بنتا. جو مرکب تام ہے نا اس کے تو آگے آپ لکھ لیں سینٹینس, وہ پورا سینٹینس ہوتا ہے. مرکب تام اصل میں پورا جملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, پوری وہ پرفیکٹ سینس. جی اس کو ہم پورا جملہ, حالانکہ سینس تو بن رہی ہے لیکن نہیں دیکھیں ہم کہہ رہے ہیں نہیں 1 منٹ, سینس نہیں بن رہی نا. میں کہہ رہی ہوں میں نے کہا کہ عند اللہ, اللہ کے پاس. عندہ کا مطلب ہوتا ہے پاس, رائٹ. عندہ کا مطلب پاس, اور اللہ کا مطلب اللہ, اور عند اللہ اللہ کے پاس. اب اللہ ہی, ہاں کے نیچے جو کسرہ ہے نا وہ مجھے پتا چل رہا ہے کہ یہ وہ بن چکا ہے, مضاف الیہ بن چکا ہے, اللہ کے پاس. تو مجھے بتائیے کوشچن کیا تھا آپ کا؟ نہیں بالکل, ہاں مطلب میرا کہنے کا اس میں مطلب تھا کہ ہاں اگر ہم صرف یہ بولیں کہ سارا جو اپوسٹروفی آتا ہے تو اپنے آپ میں پوری ایک سینس نہیں بناتا, لیکن جب ہم ایسے کریں کہ سارا کی کتاب, ہاں تو کیا ہے سارا کی کتاب کو ونیتا, کیا ہے سارا کی کتاب کو؟ اچھی ہے, بری ہے, گری ہوئی ہے نا, وہ جملہ تو نہیں پورا بن رہا نا, اس لیے کہہ رہی ہوں. تو مطلب ہم یہ سمجھے کہ جو اضافی یہ جو ہے جر کی جو حالت ہے ایک طرح سے نہیں سوری ناٹ جر کی, یہ جو اس کی مضاف الیہ کی جو ہے یہ ہماری اپوسٹروفی کی وہ آ رہی ہے نا. ہاں پوزیشن شو کر رہی ہے نا, تعلق شو کر رہی ہے نا, بالکل اپوسٹروفی آئے گا نا. ساراز بک, کتاب سارا, کتاب سارتن, سارا کی کتاب. ایسے عربک میں ہوگا کتاب سارتن, اور اردو میں ہم کہیں گے سارا کی کتاب. ٹھیک ہے, اور انگلش میں کہیں گے ساراز بک, رائٹ. وہ اپوسٹروفی کے ساتھ, کیونکہ تعلق قائم ہو رہا ہے نا, تو انگلش میں ہم تعلق کیسے شو کرتے ہیں؟ اپوسٹروفی کے ساتھ. اور اردو میں کیسے شو کرتے ہیں؟ کا کی کے لگا کے. اردو میں کیسے تعلق شو ہوتا ہے؟ سارا کی کتاب. ٹھیک ہے, بالکل بالکل. ہاں لیکن جملہ تو پورا نہیں بن رہا نا. سارا کی کتاب کو کیا ہے, ہاں جملہ نہیں پورا ہو رہا, اس لیے یہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم کہیں گے کہ سارا کی کتاب اچھی ہے نا, تو پھر وہ پورا جملہ بن جائے گا. ہاں کریکٹ. اچھا تو یہ جیسے ابھی آپ نے لاسٹ میں بولا نا کہ جو اضافی ہے اس کے اندر وہ 4 کنڈیشنز کا ضروری نہیں ہے نا. بالکل تو ہاں جی. اسی لیے کیا جیسے ہم لوگ, میں پڑھ تو نہیں پا رہی ہوں لیکن جیسے آپ نے اگزامپل دیا تھا کہ لڑکے کی کتاب, تو جب کتاب آ رہا ہے تو وہ جر کے ساتھ آ رہا ہے نا, کتابی. نہیں کتاب ولدن, لڑکے کی کتاب کا عربی کیا ہوگا؟ کتاب. یہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا کتاب والدین, یہ دیکھیں یہاں پہ. ٹھیک ہے, یہ کتاب والدین, اس کا یہاں پہ نا دیکھیں یہاں پہ یہ نکرہ ہی ہے, کیونکہ والدین لڑکا, کوئی بھی لڑکا ہم لے رہے ہیں, ہم نے خاص نہیں کیا اس کو. کسی لڑکے کی کتاب, کسی لڑکے کی کتاب ہے, بس یہ پتا ہے ہمیں. ٹھیک ہے, کسی لڑکے کی کتاب, لیکن اس کو خاص بھی کر سکتے ہیں, کتاب الولدی, ایسے بھی ہو سکتا ہے, لڑکے کی کتاب. لیکن کتابن نہیں آ سکتا کبھی بھی, اور الکتابو بھی نہیں آ سکتا کبھی بھی. ٹھیک ہے, اس کو ہم نے ہلکا کرنا ہوتا ہے, یعنی جب ہم اس کو جوڑ رہے ہیں نا, اس کے ساتھ اضافت قائم کر رہے ہیں, تو جو مضاف ہوتا ہے نا, کتاب جو ہے نا وہ مضاف ہے, نہ تو اس پہ کبھی بھی تنوین آ سکتا ہے, نہ اس پہ کبھی بھی الف لام آ سکتا ہے, بس یہ آپ یاد رکھیں. ٹھیک ہے, الکتاب والا دن کبھی بھی نہیں ہو سکتا, یا کتابن والا دن بھی کبھی بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جو مضاف ہے نا اس کا اعراب ہلکا کرنا ہوتا ہے. یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پہ, مضاف کا اعراب ہلکا کرنا ہوتا ہے. اور ہلکا کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اگر تنوین ہے تو ہٹا دیں. ٹھیک ہے,
اور اس کا جو اعراب ہے نا وہ ہمیشہ فکسڈ ہے کہ وہ کسرہ ہی ہوگا. وہ حالت جر میں, کسرہ کا مطلب اگر واحد ہے تو کسرہ ہوگا, حالت جی جر جی میں ہی ہوگا. ٹھیک ہے, جو مضاف الیہ ہے نا وہ ہمیشہ ہمیشہ حالت جر میں ہی ہوگا. جی اگر والدین ہے, اگر سنگولر ہے تو والدین, اور اگر تسنیہ ہے تو تسنیہ کیا ہے والدین کا, والدانی ہے نا. جی لیکن یہاں جی حالت جر کیا ہوگی, والدینی وہ آئے گا. پھر کتاب والدینی, 2 لڑکوں کی کتاب, ایسے آئے گا. ہاں کیونکہ والدانی حالت نہیں آ جر سکتا. ہاں کیونکہ حالت جی جر وہی ہے نا. جر جی 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 ٹھیک ہے, جی ٹھیک تو ہے لیکن پتہ نہیں ابھی کوئی بات نہیں, اٹس اوکے, اٹس اوکے, کوئی بات نہیں. پریکٹس میں آئیں گے تو ٹھیک ہو جائے گا. پریشان نہیں ہونا بس, اونلی انشاءاللہ. کنڈیشن از کہ پریشان نہیں ہونا بس. اور جی ہمت سے جڑے رہنا ہے بس, دوسری بات یہ ہے. انشاءاللہ کیونکہ انشاءاللہ. اگر اور مجھے پتا ہے نا, پھر لوگ اسی لیے بھاگتے ہیں, جو کہتے ہیں نا کہ ہم بھاگے شروع کی بھاگے, وہ ہمت ہار دیتے ہیں بس. اور ہمیں یہ اللہ جی پہ یقین رکھنا چاہیے کہ انسان ایسی اللہ تعالیٰ نے مخلوق بنائی ہوئی ہے کہ اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. یہ ہمیں بے یقین شک رکھنا چاہیے, ہمیں اپنے آپ پہ نہیں, ہمیں اللہ پہ یقین رکھنا چاہیے. بے شک بے شک بے شک. جی جب ہم مستقل مزاجی سے انشاءاللہ اس کو کریں گے تو دیکھیں آپ کو آرام سے چیزیں انشاءاللہ سمجھ آئیں گی. بس شرط یہ ہے, جیسے پاکستان کے پرائم منسٹر کہتے ہوتے ہیں نا, ہمت نہیں آ رہی, بس وہی سلوگن جی میرا بھی ہے. ہمت نہیں بالکل آ بالکل رہی ہے, بس لگے رہنا ہے. بالکل 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 صحیح بات ہے, بالکل صحیح سلو بات اینڈ اسٹڈی ہے. اچھا ونس. جی سسٹر, میں اس کلاس میں نہیں تھی, بس میں ایک بار دہرانا چاہ رہی ہوں جو ہم نے پڑھا تھا حالت جو کہ ہم لوگوں نے 7 طرح کے جو پڑھے تھے, اس میں 4 آپ نے بتایا کہ وہ بائی ڈیفالٹ جو ہے وہ اس میں معرفہ ہے, یعنی کہ وہ جی بائی ڈیفالٹ پراپر ناؤن ہے. ہاں, وہ ہمیشہ باقی ایسے جو ہی ہوتے 3 ہیں. ہیں, ہاں جی باقی جو 3 ہیں ان میں ایک میں تو ہم نے ال کر کے معرفہ بنا دیا, جی ایک کو جی ہم نے ندا کر کے پکار کے معرفہ بنا دیا, اور جی ایک کو بالکل. جو ہے ہم نے ایک کے اندر ہم نے اس کے اندر کا کی لگا کے اس کو معرفہ ہاں بنا یہی دیا, والا ہے نا, وہ یہی والا کہ جی کسی معرفہ اسم کے ساتھ اس کی اضافت قائم کر دیں, اس کو جوڑ دیں کسی جی معرفہ اسم کے ساتھ, تو اس کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے وہ آٹومیٹیکلی معرفہ بن جاتا ہے. تو اس کو کہتے ہیں مضاف الی المعرفہ, معرفہ کی طرف مضاف بنا کے اس کو معرفہ ہم نے بنا دیا. ٹھیک ہے, تو سسٹر یہ جو ابھی ہم ناقص میں جو 3 چیزیں پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس کے آخری کی 3 کیٹیگریز ہیں, وہی ہم ڈیٹیل میں پڑھ رہے ہیں کیا؟ کیونکہ دیکھیں نا, اشارہ ہو گیا. ہاں نہیں, اب ان کو ہم یوز کر رہے ہیں نا, مرکب اشاری نہیں, اچھا مطلب وہ دیکھیں, یہ جو مرکب ہے ہم تو پڑھ رہے ہیں کہ جو اس میں اشارہ ہم نے پڑھا تھا وہ تو اٹ سیلف, وہ لاسٹ والے 3 نہیں پڑھ رہے ڈیٹیل میں, نو نو نو, ہم نے اس پر میں کچھ کچھ اشارہ بھی ویسے یوز ہی کیا. نہیں. نہیں وہ تو ایک بیچ میں سے آ گیا تو میں آپ کو واپس لے گئی تھی, اچھا ورنہ اچھا تو ہم نے اوکے. اس میں مرکب اشاری پڑھا ہے ہم نے, تو وہ تو اس میں اشارہ کا ساتھ تھا نا, تو اس میں اشارہ تو اٹ سیلف معرفہ ہوتا ہے نا, وہ تو پہلی 4 والی جی کیٹیگریز میں سے ایک ہے. ہاں اب ہم ٹھیک صرف ٹھیک کریکٹ. مرکبات پڑھ رہے ہیں کہ 2 ہاں لفظوں کو ٹھیک جوڑ کے کیا تعلق بن رہے ہیں ان کے, یا تو وہ اوکے. اشارہ اور مشار الیہ ہوگا, یا تو وہ صفت اور موصوف ہوں گے نا. اب 2 لفظوں کو ہم دیکھ رہے ہیں. جی 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 کریکٹ کریکٹ. ہاں پہلے تو ہم الگ اور الگ یہ ایک 2 لفظ کو ہی دیکھ رہے تھے, اسی کو ڈسکس کر رہے تھے. ٹھیک ہے, لاسٹ منٹ جی چل جی, رہا ہے. اور یہ 2 لفظ بھی ناؤن ہی ہوں گے ہے نا؟ ہاں یہ دونوں ناؤنز ہی ہوں گے, ہاں فور شیور. جی جی. چلیں انشاءاللہ بس پھر ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں کلاس کو, کیونکہ لاسٹ منٹ چل رہا ہے.